بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج بھی کل کی طرح وہی ہے، کل سے جڑی ہوئی سٹوری ہے جب سے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی شروع ہوئی ہے۔ ایک اور چیز ہوا ہے کنفرم، اور یہ کسی اور نے کنفرم نہیں کیا بلکہ انڈین انٹیلیجنس اور انڈین آفیشلز کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو MI-17 ہیلی کاپٹر گرا تھا مقبوضہ کشمیر میں، جس کو گرتے ہوئے سب نے دیکھا، وہ ابھی تک ایک معمہ تھا کہ وہ کیسے گرا، کیونکہ پاکستان کا کلیم تھا کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں، ہم نے ہٹ نہیں کیا۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ انڈین MiG-21 بھارتی MiG-21 نے خود ہی اپنا MI-17 ہٹ کیا، اور پتہ نہیں بکھلائے ہوئے تھے، کیا مسئلہ تھا کیا نہیں، اور یہ انڈین ایئر فورس کی اپنی ہی کارروائی تھی کہ اپنا ہی MI-17 ہیلی کاپٹر گرا دیا، اور اس میں 6 جو تھے ملٹری آفیشلز وہ مارے گئے انڈیا کے، اور ایک سویلین جہاں گرا وہ مارا گیا، یعنی کہ کل 7 لوگ بھی مار دیے انڈین فورس نے، اور اپنا MI-17 بھی گرا دیا۔ یہ ہوا اس رات جو ایئر سٹرائک کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان اور بھارت کی فضائیہ میں ایک کہنا چاہیے کہ لڑائی ہوئی، جس میں 2 بھارتی طیارے مار گرائے گئے تھے، اور دونوں پاکستان نے گرائے تھے، ایک حسن صدیقی نے اور دوسرا نعمان نے، جو پاک فضائیہ کے پائلٹ تھے۔ تو یہ چیز ابھی بھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ آج پھر ایک اور چیز بھارت کی، تو پاکستان کا پہلے دن سے کلیم ہے کہ بالا کوٹ میں کسی قسم کی کوئی ڈیمیج نہیں ہوا پاکستان کا، نہ کوئی عمارت ڈیمیج ہوئی اور نہ ہی کوئی اور جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ آج برطانوی اداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور امیجز شائع کیے ہیں، اور ان امیجز کے مطابق یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمیج نہیں، اور بھارت کا جو کلیم کر رہا ہے بھارت، اور جو بھارت کہہ رہا ہے کہ وہ ویپن، جو بھارت کہہ رہا ہے کہ ویپن استعمال ہی جو ویپن گرائے پاکستان کے ایریے بالا کوٹ میں، اگر وہ ویپن جس کا بھارت دعویٰ کر اگر وہ بھی ہوتے تو بھی بڑی تباہی ہونی تھی، عمارتیں گرنی تھیں، لیکن وہ ویپن بھی نہیں تھے جو بھارت کہہ رہا ہے۔ ایک چیز دوسری، اب اس ناکامی کو چھپانے کے لیے بھارت میں کیا ہو رہا ہے، رافیل طیاروں کا بڑا ذکر تھا، تو آج سپریم کورٹ میں انڈیا میں یہ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز نے بتایا سپریم کورٹ میں کہ بہت اہم فائلیں جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں، مس پلیس ہیں۔ اور دوسری خبر آئی کہ ایئر فورس کے دلی میں جو دفاتر تھے ان میں خوفناک آتش زدگی ہوئی ہے۔ یہ کم و بیش وہی ماڈل ہے جو ادھر شریف فیملی کرتی ہے، اور یہاں پہ بھی جب وہ پکڑے جانے کی کوشش ہوتی تھی تو اچانک آگ لگ جاتی تھی۔ وہی ماڈل اس وقت دلی میں مودی سرکار کر رہی ہے کہ پکڑے نہ جائیں، اور کک بیکس کا جو الزام لگ رہا ہے، رشوت کا الزام لگ رہا ہے، اسے بچنے کے لیے یہ اب ریکارڈ جلایا جا رہا ہے دلی میں۔ اب آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں کیا ہوا، وہ یہ ہوا کہ آج بلاول بھٹو زرداری کی بہت اچھی تقریر تھی، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو فوکس کیا، انڈین مظالم کا ذکر کیا، اور جو مظالم کشمیر میں ہو رہے ہیں ان کا ذکر کیا، بھارت کے ظلم و ستم اور بھارت کو للکارا، مودی کو انہوں نے مسلمانوں کا قاتل قرار دیا، اور گجرات کے مسلم کش فسادات کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ ان کی تقریر یہ تھی، اور انہوں نے مکمل طور پہ پاکستان کا جو اس وقت موقف ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کیا۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نواز حسن اقبال صاحب ان کی طرف سے اترے، تو ان کی پوری تقریر یہ تھی کہ وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نریندر مودی کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو زیرو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور مودی کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن ہم نے پکڑا اور ہم نے نہیں چھوڑا، حالانکہ یہ بالکل بات غلط ہے کہ کلبھوشن کو تو
یہ ریلیف دلوانے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا انڈیا دینے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ سجن جندال کیا کرنے آئے تھے اچانک خفیہ دورے پہ بغیر ویزے کے مری میں کیا کرنے گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا کلبھوشن کے بارے میں اقوام متحدہ میں جو تقریر کرنی تھی، ہمارے فارن آفس نے، ہمارے اداروں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو یہ کہا تھا کہ آپ بلوچستان کو ڈی سٹیبل کرنے میں، پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے میں جو کچھ ہمیں کلبھوشن سے ملا ہے، اس معاملے کو آپ اجاگر کریں، اقوام متحدہ میں تقریر کریں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے وہ حذف کر دیا تھا وہ پورشن، اور آج تک ایک بھی سوٹ ایسا نہیں ہے جس میں نواز شریف صاحب کی زبان سے کلبھوشن کا لفظ نکلا ہو۔ وہ آسن اقبال صاحب آج کلبھوشن کو ملا رہے تھے انڈین پائلٹ ابھینندن کی رہائی سے کہ یہ کمزوری دکھائی ہے، جبکہ پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ ایک ہماری سفارتی چال تھی پاکستان کی، اور سفارتی قدم تھا، اور وہ پاکستان نے صحیح اٹھایا، اور اس کے فائدے پاکستان کو ہوئے کہ آج پاکستان کو ایک امن پسند ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ انڈیا کو نہیں دیکھا جا رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے کی ہے، عمران خان کہتے ہیں جی کہ میں مودی کو فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور فون نہیں لے رہے، تو یہی مودی تھے ہمارے نواز شریف صاحب کے پاس آتے تھے، تو اس وقت مودی کا یار کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تو مودی کے، یہ تو بات خود اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جس کے کہنے پہ مودی پاکستان آ رہے ہیں لیکن انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مودی کا اور آپ کا کوئی گٹھ جوڑ تھا آپس میں۔ اور اگر عمران خان کا، پرائم منسٹر عمران خان کا وہ فون نہیں سن رہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان سے خائف ہیں۔ تو یہ چیز آج قومی اسمبلی میں حیرت انگیز طور پہ یہ چیز سامنے آئی۔ افسوس بھی ہوا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور مسلم لیگ نواز خاص طور پہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کس کو کیا پیغام دے رہی ہے، یہ وہ خود سوچیں۔ یہ چیزیں آج تو اتنا ہی ہیں، اور کل پھر آپ کو کچھ مزید اپڈیٹس بتائیں گے۔